أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا ایک مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، میں مولا کا کرم احسان ہے بہت زیادہ گھومتا پھرتا ہوں ایز اے ڈرائیور، تو مجھے بہت سارے لوگ ملے ہیں اور میں اچھے ان سے واقف بھی ہوں جی کہ یہ جو بہت سارے لوگ کسی مجذوب کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں یا کسی مجذوب کو اپنا پیر مان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ بات تو میرے ذہن سے پرے ہے، کیونکہ ابھی تک کہ کوئی بھی نبی مجذوب ہوا نہیں، تو پھر یہ مجذوب پیر کیسے ہے؟ یا یہ سالک ہے یا مجذوب ہے یا کیا ہے؟ ذرا اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو بہتر ہوگا۔ جی جی جی، بہت خوب۔ واقعی قابل غور فکر والی بات ہے اس مسئلے کے اوپر، اور یہ ہر جگہ ہندوستان میں بر صغیر کے اندر پھیلے ہوئے خلفاء کرام کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے، میری طرح جیسے میں ذمہ داری سمجھ کے بات کر رہا ہوں آج، کہ وہ اس پر لوگوں کی اصلاح کرے اپنے اپنے خانقاہوں سے، تاکہ غلط عمل کو ترجیح نہ دیا جائے اور طریقت میں خارجی طریقہ اور علمی معیار پر ناقبول طریقہ، شریعت کی بنا پر غیر تسلیم طریقہ عمل میں آ رہا ہے، میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں اور اس کی عوض میں چند ہدایتیں پیش کرتا ہوں اور وضاحت بھی کروں گا کہ یہ کس حد تک غلط ہے۔ صحیح کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا، صحیح کا تو کوئی سوال ہی نہیں آتا، کیونکہ صحیح سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے صحیح ہے یہ جملے پہ بات کرنا فضول اور بیکار۔ مگر میری طرح تمام اہل فقراء، اہل خانقاہ اور مرشدینوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے مقام سے، اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں، شہر میں لوگوں کی رہنمائی کرے، تاکہ لوگ ایسی انجانی خطا سے باز رہے جس کا کوئی نفع نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میری بیان کا مطلب، میری وجہات کا مطلب یہ نہیں نکالنا عوام الناس نے اور اہل نادا نے کہ میں کسی ولی کا مخالف ہوں۔ بات ولی اور ولایت کی نہیں ہے، ولایت اور بات ہے، ولایت پر شک شبہ کی بات نہیں ہے۔ مجذوب ولی ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں اور سر خم تسلیم کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم خود تعظیم اور خدمات کو انجام دیتے ہیں، مگر اسے عقلی اور علمی معیار پر کھڑا نہیں مانا جاتا۔ علم الیقین میں یہ خارج ہے، اسلام کے علم الیقین میں یہ خارج ہے، اس عمل کے پیشتر شریعت خاموش ہے،
شریعت نے مذہب سے ہونے والے ناگہانہ حادثہ اور توہین کے معاملات کو بھی کبھی مذہب کر تہمت نہیں دی، اسے گناہ نہیں بنایا۔ مذہب کے متعلق شریعت نے اپنی قلم توڑ دی، کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اپنی حالت کشافت کے اندر مبتلا ہے اور عالم سفلی سے ناآشنا، فراغ عقل سے مبرہ اور تمیز سے پرے ہیں، اس لیے شریعت اس پر کوئی قلم نہیں لگاتی۔ یہ مانند اس معصوم بچے کی طرح ہے جو سرخور ہوتا ہے۔ ہاں جی، ہاں، اور معصوم پہ تہمت لگانا فضول ہے۔ اب اس سے بڑی تعظیم اور محبت مذہب کے ساتھ میں ہماری کیا ہوگی؟ صحیح۔ مگر ہماری شکایت تو ان لوگوں سے ہے جو جانے انجانے میں کسی بھی مذہب کو اپنے طبیعت سے، اپنے من سے، اپنے مزاج سے مرشد قرار دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے اور خلاف اصول ہے۔ اور خلاف اصول ہے۔ انہیں چاہیے کہ شاہ بے ہوش، ہوش بردم مرشد کو تلاش کر کے اس سے بیعت ہو، اور تاکہ وہ مرشد ان کی زندگی پر، ظاہری اور باطنی دونوں زندگی پر رہبری کرے، رہنمائی کرے۔ مذہب جو اپنا آپ خود ہوش نہیں رکھتا، جو خود کی تمیز نہیں رکھتا، جو خود کی بظاہری حالت سے انجان و بے بہرا ہے، وہ بھلا کیا کسی کی رسائی کرے اور کیا کسی کی رہبری کرے؟ حق ہے۔ اور مذہب کو اپنا رہنما، اپنا رہبر بنانا شرعی الخطا ہے، گناہ ہے۔ دوسری بات وہ یوں ہے، پہلے تو جان لیں کہ پیر کسے کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو مسجد کو پیر بناتے ہیں، کیا بات۔ ان کے لیے ضروری ہے۔ وہ پیر کیوں لازم آتا ہے؟ پیر در حقیقت میں تمہیں جانے، سمجھے اور جان سمجھ کر تمہاری ظاہری اور باطنی یعنی دنیا و آخرت کی رہبری اور رہنمائی کرے، اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور ایسے پیر کو قرآن میں مرشدین کہا گیا ہے۔ اللہ نے ہدایت کی ڈور قرآن سے ثابت ہے کہ مرشد کے ہاتھوں دی ہے۔ اگر جو لوگ نادانی اور خطا سے باز نہیں آتے تو ان کے لیے اللہ نے قرآن میں سخت لہجے میں بیان فرمایا ہے، اگر تم اپنے کفر سے اور اپنے جہالت سے باز نہیں آئے تو ان قریب ہم تم سے تمہارے مرشد کی ہدایت چھین لیں گے۔ تو تمام ایسے مریدوں کے لیے بڑی سخت خبر ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا کہ ہم نے بھیجا تھا ان لوگوں کے پاس خبر دینے والوں کو، اور انہوں نے خبر سنائی اور وہ باز نہ آئے، بے شک ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے اور سخت عذاب ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔ اگر تمہیں ذرا بھی عقل کی تمیز ہوگی تو آپ لوگ بھلے ہی مذہب کے پاس جا کر کے اس سے محبت کرتے ہوئے اپنی مرادوں کے نسبت طلب کرتے ہوں گے کبھی، تو وہ بھی بے زبانی ہونی چاہیے، بازبانی نہیں، بے زبانی ہونی چاہیے، کیونکہ مذہب کا ظاہر تمہارے لیے بند ہے، تو آپ اسے زبان سے نہیں کہہ سکتے اپنی مراد کو۔
ہاں اپنے دل میں ارادن تصور لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں اس کے پاس، تو اس کی روح ہی نگاہ اور روح کی سماعت سن لیتی ہے اور روح کی نگاہ دیکھتی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے کے اصول و آداب بھی یہی ہے. تم صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر کے بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ خلاف اصول ہے اور خلاف عقل ہے اور دخل ہے وہاں کے ماحول میں اور امن میں. تمہیں چاہیے کہ وہ اپنی مرادوں کو اپنے ساتھ لے کے اس ولی کی نسبت گھر سے نکلے کہ اللہ ان قریب اپنی صفت سے اس ولی کے نور سے وابستہ ہماری مراد کا تکملہ کرے گا. کیا بات ہے. اللہ اپنی صفت سے اس ولی کے نوری روح کے وابستہ ہو کر ہماری مرادوں کا تکملہ کرے گا. یہ طریقہ بزرگوں کا رہا ہے، بتایا ہوا ہے. اچھا. کسی بارگاہ میں جا کے آپ زبانی گفتگو نہیں کر سکتے. یاد رکھنا، زبان تعلق نفس کے لیے بنی ہے، کان ایک نفس ہے، اور ولی کی بارگاہ میں جو صاحب قبر ہے ان کے نزدیک نفس کا دخل ختم ہو جاتا ہے. وہاں پہ نفس سے نفس کو تعلق نہیں ہے، وہاں پہ قلب سے روح کا تعلق ہے. کیا بات ہے. تو تمہیں جو بھی مراد ہے وہ قلب کے اندر تصور کرے، اس کا جو تم چاہتے ہو اس کا تصور کرے اور بارگاہ ولایت میں بیٹھے رہے. وہ رحمت اللہ علیہ کی رحمت اور ان کی روح نباتی، اس رحمت اللہ علیہ کی رحمت اور روح نباتی ایک ہو کر کے مرید کی مراد کو یا آنے والی کی مراد کو یا جائرین کی مراد کو حق تعالیٰ کی صفت کا صرافہ ہو کر کے اس کی فطرت کن میں شامل ہو کر کے پورا کرتی ہے. کیا بات ہے، سبحان. اس طرح سے ہر جائرین، ہر معتقد، ہر عقیدت مند جو بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جب طلب کرتا ہے، قلبی طلب کرتا ہے اور جو اپنی مراد کو پاتا ہے تو وہ کسی بھی ولی کی روح نباتی سے پاتا ہے. ابھی ایک روح نباتی ہر مومن، ہر ولی کی قبروں سے لے کے عرش تک مسلط ہو جاتی ہے. کیا بات. صرف یہ تعلق روح نباتی کا ہی رہتا ہے، باقی تمام روحوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور یہ روح نباتی ہی ہے جو جسم کو مٹی میں ملنے نہیں دیتی، خاک ہونے نہیں دیتی، سڑنے گلنے نہیں دیتی. تو پیر کامل جو محنت کرتے ہیں اور اس میں جو استقامت کرتے ہیں، اس استقامت کی بنا پر، اس مشق کی بنا پر، روحانی محنت کی بنا پر روح نباتی کو وجود کے ساتھ قائم کرنے کی محنت ہوتی ہے. اور جس کی روح نباتی قائم ہو جاتی ہے وہی صاحب فیض بنتی ہے، ورنہ نہیں. کیا بات. یہ آج میں نے چھوٹی سی ادنا سی گفتگو میں عوام الناس کے جاہلانہ فعل عمل کے اوپر تنقید کرتے ہوئے ایک مختصر وجاہت کی، اور اس وجاہت میں مذہب کی حالت بھی بیان کر دی اور صاحب قبر اپنی قبروں میں کس حالت میں ہوتے وہ بیان کر دیا، اور ان سے طلب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، برائے نفس مانگا جائے یا برائے قلب. اچھا. اور ان سے تعلق کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کس چیز کے ذریعے تعلق کیا جائے. بہت خوب. نفس سے نفس کا تعلق ہے یا قلب سے روح کا تعلق ہے.
وہ بھی واضح کر دیا. اور الحمدللہ آپ لوگ بھی. ابھی یہاں پر ایک اور بات ہے کہ بھئی مسجوب اور مستان یا مست جو ہوتے ہیں جی ان میں کیا فرق ہے اور ان کو کیا ایک ہی ہے؟ جی بہت خوب. ہاں صاحب. بہت خوب ماشاء اللہ. شکریہ جناب. در حقیقت میں جو ہے مجذوب اور مستان کا جو معاملہ آیا ہے، مستان جسے کہتے ہیں وہ مجذوب سے پرے ہے. اچھا، کیسے؟ کچھ وضاحت فرمائیے صاحب. جی، مجذوب جو ہوتا ہے ہمیشہ والی حالت میں ہوتا ہے اور ہمیشہ حالت استقرار میں ہوتا ہے. اچھا. اور مجذوب جو ہے در حقیقت میں باطین کی منزل میں ایک مقام حیرت ہے. اوئے، اب اصل بات باہر آئی نا صاحب. مجذوب باطین کی منزل میں جب سفر کرتا ہے ہاں جی. کوئی سالک، تو حالت مجذوب کو پہنچ جاتا ہے جو باہر ظاہر ہوتی ہے عالم ظاہر کے اندر. تو وہ اصل میں باطین کے اندر ایک مقام ہے، مقام حیرت. اس حیرت میں پھنس جاتا ہے جہاں کا سفر توقف ہو گیا، رک گیا. اچھا. جسے کہتے ہیں کہ وولٹیج کے بڑھ جانے سے بلب شارٹ ہو گیا. اچھا. اگر اس کا مرشد کامل ہے، اس فرش پر حیات ہے، تو اسے واپس نکال لاتا ہے. اگر نہیں ہے تو وہ اگلے سفر میں کامیاب ہوگا، ورنہ وہ وہی اسی منزل اسی مقام پر اٹکا رہے گا. تو حق ہے اسی مقام پر اٹکا رہے گا اور دوبارہ جب آئے گا تو وہاں سے آگے چال ملے گی اسے. ہمارے بابا جان بھی کہتے تھے مجذوب وہی ہوتا ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو. اگر پیر ہے تو وہ مجذوب کبھی نہیں ہوگا. یہ ہمارے بابا جان ہمیشہ کہتے تھے. حق بات ہے. یہ تو بہت ماشاء اللہ، بہت فرمائی آپ نے. تو یہاں تک آپ کو میں نے آپ اور مستان جو ہوتا ہے در حقیقت میں، ہاں جی، اس کی مزاج کی ایک مستی ہوتی ہے. وہ دنیا کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، ساری باتیں، تعلق ہے، پریوار ہے، بال بچے سب کرتا ہے، کاروبار روزی روزگار سب کرتا ہے. صحیح ہے. مگر اپنا مزاج کسی میں بانٹتا نہیں ہے اور کسی کو اپنے مزاج میں آنے دیتا نہیں. ایسے بندے کا اس طرح کا جو مزاج، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے اور اس سے دنیا عزیز رہتی ہے، اسے کبھی منوا نہیں پاتی. عقلیں اس پر رسائی نہیں کر پاتی کہ بظاہر تو ہوش والا دکھتا ہے وہ، مگر کوئی اس پہ غالب نہیں آ پاتا، اس لیے اس کو مستی میں مست رہنے والے کو مستان کہتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ آپ کے دونوں سوالوں کے جواب ہوں. کیا بات ہے. یہ وہی بات. مجذوب کو مستان کہنا قطعی غلط ہے. کیا بات ہے. یہاں پر کیا ہے، کچھ جو لوگ نہیں مغالطہ ہے لوگوں کا، لوگوں کو بس فکرے نہیں ہے، غوطہ نہیں لگاتے، لوگ تھوڑے فکر تدبر نہیں کرتے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا. اب لوگ رسائی نہیں رکھتے تو کیا بیان کرے گی؟ کبھی ڈوبے نہیں، کبھی خود سے آشنا نہیں ہوئے، کبھی اپنے اندر غوطہ زنی نہیں کری، اپنے خود کے اندر کے عالم کی کبھی خبر نہیں لی، کہاں پہ کس مقام پر خود کے سفر میں کیا تکلیفیں ہیں، کیا کیفیت ہوگی، اس کا ان کو ادراک نہیں ہے. اگر ادراک نہیں ہے تو بولیں گے کیسے؟ ابھی ایک تو جو لوگ آشنا نہیں ہے ان سے امید رکھنا غلط ہے. ابھی ایک بات اور ہے شاہ صاحب کہ کچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں، وہ کچھ وقت سالک رہے اور کچھ وقت مجذوب رہتے، پھر کبھی سالک ہوتے کبھی مجذوب ہوتے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یعنی عوام الناس جو بزرگ، جو ولی کبھی سالک کبھی مجذوب، کبھی سالک کبھی مجذوب. میں مثال کے طور پہ ایک بزرگ کا نام بول دیتا ہوں. ہاں جی صاحب. حضرت وہ کمی کو میں پورا کر دیتا ہوں اشارہ کر کے. اور بڑے قابل اور پائے کے بزرگ ہیں اور ہند و پاک دونوں ملکوں کے درمیان کے سب سے بڑے کتب ہیں. ان سے بڑا کوئی کتب نہیں ہوا اس وقت، ان کے دور ان کے حال میں. اور بڑی غور طلب بات ہے، آپ مرتبے عظمت غوثیت پہ فائز تھے. کیا بات ہے. عرب کی سرزمین کے علاقے کو چھوڑ کر ہندو کی
سرحدوں کے درمیان میں غوث اعظم تھے. یہ ہندو کے غوث اعظم تھے. اچھا مانے اور سمجھے بات کو. ان کا نام حضرت داتا گنج بخش لاہوری. داتا گنج بخش لاہوری. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ان کی کتاب کشف المحجوب کے اندر یہ واقعہ درج ذیل ہے. پڑھیں آپ، اٹھائیں دیکھیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات سمجھ میں آ جائے گی. کیا کہا تھا آپ نے حضرت قبلہ؟ کبھی مذہب کبھی صادق. ہاں، تو آپ فرماتے ہیں پرانی نسخہ ملنا چاہیے، نیا نہیں. نیا میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. اچھا. ہاں جی، ماشاءاللہ. میں نے پڑھا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں. پرانا نسخہ میں نے اس کو پڑھے ہوئے 40 سال ہو گئے. یہ خواجہ معین الدین آپ جو ہے سرکار ہاں جی داتا گنج بخش لاہوری کا جو عمل تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلے تو مجرد رہا لمبے وقت تک. آپ مجرد تھے، آپ نے مجرد زندگی گزاری. اور بہت بڑی عمر کے اندر، جسے بڑھاپا شروع ہوتا ہے وہاں، اچھا اس عمر میں آپ نے تمام منازل کے اعتبار سے اور فطرت روحانیت کے لحاظ سے، فطرت روحانیت کے لحاظ سے منزل کی رکاوٹ کا خوف تھا. اچھا. منزل کی رکاوٹ کا خوف تھا. ورنہ بولے میں رسول کی شفقت کو مکمل کامل طور پہ حاصل نہیں کر پاؤں گا اگر یہ سنت میں نے عظیمت ترک کر دی. تو اس خوف میں آپ نے نکاح کر لیا. اللہ اکبر. کیا تو آپ نے باحشاش اور بشاش 1 سال ازواجی زندگی بھی گزاری. کیا بات ہے. جب چکھ لیا اور سنت مکمل ہو گئی، غرض مکمل ہو گئی، خوف کی شرائطیں ختم ہو گئی، تب آپ نے طلاق دیا زوجہ کو. اچھا. اور تمام خاندانی جو کچھ بھی مال متا تھا آپ کے پاس، اسے سونپ کر طلاق لے کر آزادی خرید لی. دنیا کے مال دے کر کے آزادی خرید کر پھر خود کو خدا کے سپرد کیا. پھر مجرد ہوئے، اور پھر مجرد میں جب فراق اختیار کیا تب آپ مغضوب ہوئے. کیا بات ہے. مگر کچھ اللہ کے نظام کو نظامت کرنے والے، تقدیر بنانے والے ایسے طالب اور مرید جب نسبت میں قریب آئیں تو ان کو اپنا روحانی عالم چھوڑ کر کے عالم ظاہر میں واپس اور انہیں پیر ہونے کی حیثیت سے اپنا حق ادا کرنا پڑا. کیا بات. تو بہت بڑی بات، بہت بڑی قربانی ہے کہ باطن کی لطافت کو ترک کرنا. زمانے کے اندر لوگ ظاہر کی لطافت کو ترک نہیں کر پا رہے. کیا بات. اپنے حق کے لیے، حق ادا کرنے کے لیے اپنے باطن کی لذتوں کو چھوڑ کر کے کسی اور کو چکھانے کے واسطے، کسی اور کو چکھانے کے واسطے اس عالم ظاہر میں باہوش حاضر ہونا یعنی بہت بڑا کمال رہا ہے سرکار داتا گنج بخش لاہوری کا. اپنے مرید کے لیے، اپنے طالب کے لیے. ان کے طالب تھے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. سن لو. ہاں جی ہاں جی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. ہاں جی ہاں. اور سرکار داتا گنج بخش لاہوری اور عثمان ہارونی دونوں عزیز اور مقرب بظاہری اور باطنی دوست تھے. اور اکثر داتا گنج بخش لاہوری کہتے تھے عثمان ہارونی سے
کہ یہ میرا بچہ ہے معین الدین، ہائے تو آپ کہتے تھے میرے بھائی ہاں یہ تیرا ہی ہے، ہائے میں بھی تیرا ہوں، صرف معین الدین کو کیوں لیتا ہے، مجھے کیوں نہیں لیتا؟ کہا کہ میں تجھے کیسے لے لوں جب میں نے خود کو تجھے دے دیا؟ ہائے کیا تو یہ ان کی محبت تھی. محبت محبت محبت. اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا جو میں نے آداب سلوک مرید میں جو بات کہی تھی نا، ہاں سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہاں جی ان کا بھی عمل کچھ ایسا ہی تھا. جب آپ باطن میں سفر کر رہے ہوتے، داتا گنج بخش لاہوری آنکھیں بند ہوتی، حزب دم کے دم لگا ہوا ہوتا تھا، باہر کی خبر سے تعلق سے اور اس کے حواس سے ناآشنا رہتے تھے، آپ پرے رہتے تھے. تب تو آپ دو پہر تین پہر دو زانوں پر بغیر جنبش کیے غریب نواز ان کی حاضری میں انتظار کرتے ہوئے بیٹھے رہتے تھے. 3 پہر یعنی 12 گھنٹہ گزرنا میرے بھائی معنی رکھتا ہے. اور 12 گھنٹہ گزرنے کے بعد میں جب یہ ہوتا تھا سرکار داتا گنج بخش لاہوری باطن سے ظاہر کی طرف یعنی ہوش کی طرف رغبت کرتے تھے. تو تب کہتے تھے ارے بیٹا کب آیا؟ غریب نواز سے کہتے تھے بیٹا تو کب آیا، میرے بچے خیریت تو ہے؟ تو آپ کو تکلیف نہ ہو، غریب نواز کہتے تھے سرکار بس میں ابھی آیا ہوں. کیا بات، بس میں آیا ہوں، آپ نے آنکھ کھول دی، مجھے زحمت نہیں دینی پڑی آپ کو، کیونکہ جانتے تھے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں 12 گھنٹے سے یہی بیٹھا ہوں، صبح سے شام ہو گئی ہے انتظار کرتے کرتے تمہارے اس میں، تو مجھے میری چاہت میں یہ غمگین ہو جائے گی. صحیح. تو یہ ان کے ادب کا حال تھا کہ ان کا درد، ان کی فطرت، سوچ، عادت سب کا ان کو احساس تھا. کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے صاحب ادب. اپنے جان پر چاہے جتنے دکھ اٹھا لو، جتنے غم اٹھا لو، مگر ہم جس کے شہدائی ہے اسے اس غم کی خبر بھی نہ ہونے دو، اس تکلیف کے، اس درد کا خبر نہ ہونے دو. کیا بات ہے. اس سے یہ درد بھی چھپا لیا جائے. کیا بات ہے. تو یہ اصول تھا، یہ ضابطہ تھا، طریقہ تھا. میں نے داتا گنج بخش لاہوری کی مثال دیکھ کر کے اور آپ کے سوالوں کا جواب دے کر کے بات کو پوری کیا. میں یہاں پر اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ کل پھر نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ہاں، شب بخیر، السلام علیکم، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. اللہ تمہیں سب کو، ہم کو اپنے امان میں رکھے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.